بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، علی مانسہروی۔ ہزار احتیاط کے باوجود حضور رحمہ اللہ کے دورہ گھانا کے کچھ حالات بتانے اور حضور رحمہ اللہ کی عظیم شخصیت کے بلند اخلاق کی تعریف سے قلم کو روک نہیں سکے۔ جنگ پبلشرز کی طرف سے شائع ہونے والے گھانا میں متعین پاکستانی سفیر کے اعترافات۔ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کے دست راست اور اٹارنی جنرل محمد اشتر اوصاف صاحب کے والد گرامی جناب افتخار صاحب کسی زمانے میں گھانا میں پاکستانی سفیر ہوا کرتے تھے۔ آپ پکے مسلم لیگی تھے اور جناب غلام حیدر صاحب وائیں اور محمد خان جنیجو صاحب کے قریبی حلقہ احباب میں سے تھے۔ جناب محمد خان جنیجو صاحب ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو انہوں نے آپ کو گھانا میں سفیر حیثیت سے نامزد کر دیا، جہاں آپ 20 جولائی 1986 سے 20 جولائی 1989 تک بطور سفیر خدمات بجا لاتے رہے۔ وطن واپسی پر آپ نے اپنی یادداشتوں کو افریقہ میں پاکستانی کے نام سے تحریر کیا۔ جناب ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے اس کا مقدمہ تحریر کیا اور جنگ پبلشرز نے شائع کیا۔ 352 صفحات پر پھیلی اس کتاب میں آپ نے گھانا، برکینا فاسو، سیئرا لیون، لائبیریا، ٹوگو اور آئیوری کوسٹ کے اسفار پر اور وہاں کے ملکی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ کے اسی قیام کے دوران حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے گھانا کا دورہ کیا۔ جناب سفیر صاحب جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہی کے بنائے وزیر اعظم کے ماتحت ڈیوٹی ادا کر رہے تھے۔ باوجود اس کے کہ آپ حق اور سچ بتانے سے حتی المقدور نہ صرف گریزاں رہے بلکہ کہیں کہیں چھپی ہوئی نفرت کی ڈنڈی بھی مارتے رہے، مگر پھر بھی سچائی آپ کے قلم سے پھسل کر کتاب کی زینت بن گئی۔ مغربی افریقہ میں اور خاص طور پر گھانا میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کا وجود ایک ایسی انمٹ حقیقت ہے جس کا انکار تو مولوی احسان الہی ظہیر صاحب جیسے معاند احمدیت سے نہ ہو سکا، قصہ گو مورخ سے کیسے ممکن تھا؟ سو وہی ہوا۔ مکرم اپنی ہزار احتیاط کے باوجود حضور رحمہ اللہ کے دورہ گھانا کے کچھ حالات بتانے اور حضور رحمہ اللہ کی عظیم شخصیت کی بلند اخلاق کی تعریف سے قلم کو روک نہیں سکے۔ نفرت کا اظہار یوں کہ گھانین ڈائریکٹر جنرل جو کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بھی تھے، انہوں نے پاکستانی قانون دانوں کی کتب دیکھنے کا اظہار کیا تو آپ نے ایس ایم ظفر، اے کے بروہی، پروفیسر ڈاکٹر ایم اے منان اور جناب پیرزادہ شریف الدین صاحبان کی کتب بھجوائیں تو ساتھ ساتھ پاکستانی شریعت کورٹ کے جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلے بھی دینے سے نہیں چوکے۔ صفحہ 27۔ ناکامی کی ہیٹرک اور سر ظفر اللہ خان صاحب کا پاکستان کے لیے قابل فخر اعزاز۔ آپ صفحہ نمبر 277 پر ناکامی کی ہیٹرک کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، پاکستان 1947 عیسوی سے اب تک صرف ایک مرتبہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رکن بن سکا ہے۔ پہلی اور آخری مرتبہ سر محمد ظفر اللہ خان مرحوم نے اس بین الاقوامی ادارے میں ہماری نمائندگی کی تھی۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس ادارے کا رکن منتخب ہو جانا ان کے اور پاکستان کے لیے قابل فخر تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس کے حاصل ہونے سے دنیا میں پاکستان کا وقار بڑھا۔ سر محمد ظفر اللہ خان مرحوم سالہ سال تک اس ادارے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ وہ واقعی اس قابل تھے کہ اس اونچے عہدے پر متمکن ہوں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے رکن کا عہدہ انتخاب کے ذریعے حاصل کرنے میں خود سر محمد ظفر اللہ خان کی ذاتی اور شخصی حیثیت بھی ممد و معاون ثابت ہوئی۔ ان کے بعد پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لیے کافی دیر تک اپنی خواہش کا اظہار نہ کیا۔ پھر صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانے میں ہماری جانب سے چیف جسٹس ریٹائرڈ شیخ انوار الحق کو انتخاب کیا اور وہ صرف ایک ووٹ حاصل کر سکے۔ احمدی خلیفہ صاحب اور گھانا جماعت کے امیر صاحب اپنے وعدے وفا کرنے والے ہیں۔ صفحہ 290 پر جنرل ضیاء الحق پر الزام اور مرزا طاہر احمد کا استقبالیہ اور ذرائع ابلاغ کے عنوان کے تحت گھانا جماعت اور حضور رحمہ اللہ کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک بار پھر میری نظر سے ایک اور خبر گزری۔ یہ تھی پاکستان میں حکومت کی جانب سے احمدیوں پر جو ستم کے بارے میں
الزام یہ تھا کہ پاکستان میں احمدیوں کے بارے میں ایسے قوانین نافذ کیے گئے ہیں جن سے ان کے انسانی حقوق پر زد پڑتی ہے۔ انہی دنوں سندھ میں ایک احمدی کا گھر جلا دیا گیا تھا جس کی خبر ہمارے ہاں ایک اخبار میں چھپی تھی، مگر ان دو خبروں کو ڈیٹ لائن کراچی کے حوالے سے اقرا میں ایک مقامی اخبار نے اچک لیا۔ میری اطلاع کے مطابق یہ دونوں خبریں جماعت احمدیہ اقرا کے امیر نے مہیا کی تھی۔ عبدالوہاب آدم گھانا کی جماعت احمدیہ کے امیر ہیں، فعال نوجوان ہیں، انہوں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی تھی۔ گھانا کے شہری ہونے کے ناطے گھانا کی مختلف مقامی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، انگریزی، اردو اور تھوڑی پنجابی جانتے ہیں۔ میرے پیش رو جناب محمد راول دریامانی سے ان کے تعلقات خوشگوار نہ تھے۔ میں نے دونوں خبروں کے بارے میں اخباری طور پر تو کچھ نہ کیا، لیکن امیر جماعت احمدیہ کے ساتھ رابطہ کیا۔ وہ میرے دفتر تشریف لے آئے اور تھوڑی سی ابتدائی وقت کے بعد باقی گفتگو خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ بات چیت کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ میں لاہور کے امیر جماعت احمدیہ سے بھی مراسم رکھتا ہوں اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر احمدی وکلاء کا بھی دوست ہوں، جن سے وہ ہم مسلک ہونے کی بنا پر رابطہ رکھتے تھے، تو باہمی بھروسے کے تعلقات قائم ہو گئے۔ ان پاکستان اور احمدیوں کے بارے میں ان کے توسط سے مقامی اخبارات میں کچھ نہ چھپوایا جائے گا، اور یہی ہوا۔ انہوں نے اپنے وعدے کی پابندی کی اور پاکستان مشن اور احمدیہ مشن کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کا باب ختم ہو گیا۔ اقرا میں میرے قیام کے دوران جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا طاہر احمد نے بھی گھانا کا دورہ کیا۔ وہ چند افریقی ممالک کا دورہ کرتے ہوئے اقرا پہنچنے والے تھے کہ 3 فروری 1988 کو مقامی امیر ایک پاکستانی AR خالد کے ہمراہ میرے پاس آئے اور انہوں نے 10 فروری کو امبیسڈر ہوٹل اقرا میں شام کو ہونے والے ایک استقبالیے میں شمولیت کے لیے مجھے دعوت دی۔ ایک روز پہلے احمدیہ مشن کی طرف سے 2 فروری کو ایک باقاعدہ دعوت نامہ میرے نام آ چکا تھا۔ چنانچہ 3 فروری کو مشن کے امیر اور احمدی مبلغ AR خالد میرے پاس تشریف لائے تو مجھے علم تھا کہ یہ استقبالیہ مرزا طاہر احمد کے اعزاز میں دیا جا رہا ہے۔ میرے لیے مناسب تھا کہ میں استقبالیے میں شمولیت کے لیے اپنے دفتر خارجہ سے استفسار کر لیتا۔ چنانچہ میں نے امیر جماعت احمدیہ کو بتایا کہ میں موجود ہوا تو بضرور شامل ہوں گا۔ انہوں نے 11 فروری کو کیپ کوسٹ میں ہونے والی سالانہ احمدیہ کانفرنس میں شمولیت کی دعوت بھی دی۔ یہ 2 روزہ کانفرنس تھی جس کی صدارت مرزا باتوں میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مناسب ہوگا کہ اس استقبالیہ اور کانفرنس میں پاکستان اور احمدیہ کے بارے میں قوانین کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور ایسا ہی ہوا۔ امبیسڈر ہوٹل میں 10 فروری کا استقبالیہ پرہجوم تھا۔ گھانا کی حکومت کی جانب سے وزرائے خارجہ کے ڈپٹی سیکرٹری وزیر مملکت محمد ابن چمباس نے شرکت کی۔ ریپبلک آف بینن کے سفیر کے علاوہ لبنان کے سفیر بھی آئے۔ میں نے استقبالیہ میں شروع سے آخر تک شرکت کی اور یہ بات باعث اطمینان تھی کہ نہ تو کسی نے مرزا طاہر پاکستان کے بارے میں کوئی سوال پوچھا، نہ موصوف نے از خود اس بارے میں کوئی ذکر کیا۔ یہ اس شرط کے مطابق تھا جس کے تحت میں استقبالیہ میں شرکت کی تھی۔ 2 روزہ کانفرنس میں بھی یہی ہوا۔ سیکنڈ سیکرٹری نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 25 صفحہ نمبر 4۔